کہ اس وقت کے بھارت میں سب طرف مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی تھی. بھوپال کو ایک عافیت کا مقام سمجھ کر کے بقیہ بھارت کے لوگ بھوپال کا رخ کرتے تھے، لیکن ان کی ٹرینیں کاٹ دی جاتی تھیں اور ان کو شہید کر دیا جاتا. عبدالقدیر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ کیونکہ ہمارے تعلقات بھوپال کے ہندوؤں سے بہت اچھے تھے، تو وہ بھوپال میں لاشیں جو ہیں بے گور و کفن لاشیں نہیں لاتے تھے، بلکہ انہیں وہ حالات تھے کہ جس کے نتیجے میں ہندوستان کو نام نہاد آزادی ملی. مسلمان ہوں کہ ہندو ہوں کہ سکھ ہوں، تقریباً 1947 کے انسانیات میں کوئی 10 لاکھ لوگ مارے گئے. ایک ایسٹیمیٹ یہ ہے، کم از کم زیادہ بھی کم از کم 10 لوگ مارے گئے. تو ان حالات میں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر پاکستان آئے، جو ایک نہایت ہی عمدہ اور بہترین جذبات سے سرشار تھی ان کی. اور جس وقت جو وہ پاکستان آئے اس ارادے سے کہ یہاں پر ایٹمی پروگرام کی ابتدا کی جائے، تو ان کی جو سب سے بڑی مشیر تھی وہ ان کی بیگم تھی. ان سے انہوں نے مشورہ کیا، اور اس خاتون کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں، وہ حیات ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جو محبت تھی پاکستان کے لیے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے وطن کو خیر بات کہا. جو وہاں بہترین آسائشیں ان کو موجود تھیں اس کو خیر بات کہا، اور ایک مشکل حالات میں جو پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے اس کو جاری و ساری کیا. بہت مشکلات اس سلسلے میں تھیں. بھٹو صاحب کو مالی امداد جو ہے وہ کرنل قذافی کی طرف سے ملی، اور کہا جاتا ہے کہ ایک خطیر مقدار سونے کی کرنل قذافی نے بھٹو کے حوالے کی، جس کا غالباً تھوڑا ہی حصہ استعمال ہوا ہوگا، کیونکہ یہ پروگرام افیکٹولی تقریباً 76 میں شروع ہوا، اور 1984 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ضیاء الحق کے نام ایک خط لکھا اور یہ بتایا کہ جس ڈیوائس کی ہم تیاری کر رہے تھے وہ ہم حاصل کر چکے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں، جس میں پرویز مشرف بھی شامل ہیں، کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تو صرف یورینیم کی انریچمنٹ سے ان کی ریسرچ کا تعلق تھا، جہاں تک کہ ڈیوائس کا معاملہ ہے، ایٹم بام کا معاملہ ہے، وہ ان کی دسترس سے باہر تھا. اب اصل کام تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یورینیم کی انریچمنٹ ہے، اس میں جس ایکسپرٹائز کی ضرورت ہے اصل کام تو وہ ہے، اور دیگر چیزیں بھی، کیونکہ یہ ہولسٹک کام تھا. اور بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک کمیٹی قائم ہوئی تھی جس میں غلام اسحاق خان تھے اور آغا شاہی وغیرہ تھے. تو اس کام کو ایٹمک انرجی کی دسترس سے باہر کر دیا گیا، تو لہذا یہ جتنا بھی کام ہو رہا تھا یہ عبدالقدیر خان لیبارٹری کے ماتحت میں کام ہو رہا تھا. اس کا جاج ڈاکٹر صاحب کے پاس. کچھ ساتھیوں نے آج یہ کہا ہے کہ
ڈاکٹر عبدالقدیر کا نام پاکستان کی اہم شخصیات میں قائد اعظم کے بعد لیا جانا چاہیے. قائد اعظم کے بعد آتا ہے. دراصل ان باتوں سے فرق کوئی نہیں پڑتا. نہ یہ ڈاکٹر صاحب کی خواہش ہوگی اور نہ ہی وہ لوگ جو کہ خدمت کے جذبات سے سرشار ہوں ان کی ایسی کوئی خواہش ہو سکتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ قائد اعظم پاکستان کے معمار تھے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام سر فہرست ان لوگوں میں ہے جنہوں نے پاکستان کو بقا بخشی، اور یہ ایک بہت بڑا کام تھا. انفارچونیٹلی جیسے ہم مختلف اسلامی ادوار میں دیکھتے آئے ہیں، وہ کرتے رہے ہیں جو دیگر قومیں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتی. اور وہی کچھ ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کیا. اور وہ شعر جو آج آپ کے سامنے پڑھا گیا کہ عمر عزیز تو گزر گئی لیکن افسوس کہ وہ کوفیوں کے درمیان. کوفی لفظ جو ہے وہ ہماری تاریخ میں اور شہادت حسین کے سلسلے میں ایک ضرب المثل بن چکا ہے. جس نوعیت سے امام عالی مقام اور ان کے رفقا کو کوفیوں نے دھوکہ دیا، ایسا تو تاریخ میں کوئی اور واقعہ نہیں کہ کسی جگہ کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا اور اس کا حاصل وصول کیا ہے. اصل چیز یہ ہے، میرے خیال میں آتا ہے کہ برٹین میں جو ہاؤس آف کامنز کا ہال ہے وہ غالباً دنیا کی پارلیمان کے مقابلے میں ایک بہت محدود رقبے پر پھیلا ہوا ہے. وہ دنیا کی دیگر پارلیمان کے مقابلے میں بدرجہ بہتر ہے، کہیں بہتر. اسی طریقے سے کیونکہ میرا تعلق ابتدا میں وکلا برادری سے رہا ہے تو کہا جاتا تھا کہ جس وکیل کے آفس کا بورڈ سب سے خستہ حال میں ہو وہ سمجھو کہ بڑا وکیل وہی ہے. یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے چیمبرز میں یا اس کے آفس میں کیا شان و شوکت حویدہ ہے. دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ بورڈ کتنا پرانا ہے، اس کے آفس کے باہر بورڈ کتنا پرانا ہے، کس شکستہ حالی کی زبان وہ بول رہا ہے. تو ان باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی پریمیسز بڑی ہے یا چھوٹی ہے یا یہاں پر آسانیاں ہیں یہاں پر مشکلات. بات یہ کہ آپ کر کیا، تو پھر میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. اس کے متعلق کون سے الفاظ استعمال ہوں ان کا انتخاب آپ خود کیجیے گا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ پرفارمنس کا لیول کیا ہے. منافقین کیا بلکہ کوفیوں کی بھرمار ہے. میں کسی سے کہتا نہیں ہوں کیونکہ دل آزاری بری چیز ہے، لیکن خود ہمارے اپنے درمیان میں، ہمارے عام لوگ اتحاد کے درمیان میں مجھے مختلف نوع بو یا باس آتی ہے، لیکن میں کچھ کہتا نہیں. مجھے سب معلوم ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ آدمی جو خوف خدا رکھتا ہے اسے ہر ممکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو.